الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے صحت کی دولت دی ہے، اس صحت کی دولت کی قدر کیجیے۔ ناظرین کرام، دنیا کی جو دولت ہے آج اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور قدر کرنے والے وہی قدر کرتے ہیں جو محنت کر کے اسے کماتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سے ایسے بیماروں کو دیکھا ہو جو طرح طرح کے امراض کا شکار ہو، تو یقیناً وہ صحت کی قدر پھر بھی نہ کریں، یقیناً ناظرین کرام ان کے لیے یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیتے جاگتے اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو صحت کی دولت دی ہے، اس صحت کی دولت یہی ہے کہ روزانہ کے جو آپ کی جو روٹین ہے اس کے اندر ایکسرسائز کو ضرور رکھیے۔ وہ لوگ جو ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ لوگ جو صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایکسرسائز ان کی صحت کے لیے اتنی مفید ہے کہ میں اگر اس پر جتنی گفتگو کروں اتنی کم ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو نارمل زندگی کے اندر رننگ کرتے ہیں، ان کی صحت، اور وہ لوگ جو صرف بیٹھے رہتے ہیں یا کمروں کے اندر صرف لیٹے رہتے ہیں یا بیٹھ کر ٹی وی لگا کر صرف بیٹھے رہتے ہیں، تو یقیناً ناظرین کرام وہ لوگ بیمار زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو رننگ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے آپ جانتے ہیں وہ آپ کی صحت اور سوالات اور جوابات پر مبنی ہوتا ہے، اور اس میں ہم جو ہے کوشش یہی کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کی کال شامل کریں اور آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات شامل کریں تاکہ ہم ان کے جوابات بھی دیں۔ ناظرین کرام، کالز ماشاءاللہ لائن پر آ چکی ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم کالز کو شامل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ پچھلے ویک کے جو کچھ سوالات ہیں ان کے بھی جوابات دیں گے، اور جو نئے سوالات ہیں انشاءاللہ ان کے بھی جوابات دیں گے۔ چلتے ہیں بلا توقف جو ہے وہ انشاءاللہ سوالات کی جانب۔ جی، فرسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حکیم صاحب، میں عبد المعید بول رہا ہوں اٹلانٹا، امریکہ سے۔ جی عبد المعید صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کرم ہے، آپ کی دعائیں۔ اچھا، آپ سے ماشاءاللہ۔ تین سوال ہیں۔ جی پہلے یہ بتائیے کہ کس کے متعلق سوال کریں گے؟ اپنے متعلق؟ نہیں، پہلے میرے بڑے بھائی ہیں، دو بڑے بھائی، ان کے بارے میں۔ ایک کا اچھا، نام ہے میرے عبد بڑے بھائی کا نام کیا ہے؟ عبد القدیر عبد القدیر صاحب کی عمر کتنی ہے؟ عمر 63 سال، 63۔ وزن کتنا ہے؟ 58 کے جی۔ جی ٹھیک ہے، اب سوال کیجیے عبد القدیر صاحب کے متعلق۔ ان کی تکلیف یہ ہے کہ ان کے دائنے نی میں جو ہے وہ آرتھرائٹس ہو گیا ہے، گٹھیا۔ اچھا، جس سے وہ سوج بھی گیا ہے اور اس کا شیپ بھی بگڑ گیا۔ رائٹ ہینڈ کی نی میں جو ہے کوہنی میں وہ ہو گیا، آرتھرائٹس ہو گیا۔ پیر میں نی میں، گھٹنے میں سوری۔ جی اچھا، یہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ شیپ بھی اس کا بگڑ گیا، یہ کئی سال سے چل رہا ہے، 2 سال سے اب تھوڑا بڑھ گیا ہے۔ اچھا، تو وہاں سوجن ہو جاتی ہے، ریڈنس ہو جاتی ہے، وہاں کیا کیفیت ہے؟ سوجن ہے، درد ہے، وہ بیٹھنے میں چلنے میں درد ہوتا ہے، وہ ٹانگ بھی تھوڑا سا ٹیڑھی سی ہو گئی ہے، اور خاص کے باتھ روم وغیرہ کے لیے بیٹھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، نیچے کیا زمین والی ٹوائلٹ رکھی ہوئی ہے؟ ایشین ٹوائلٹ رکھی ہوئی ہے؟ انگلش ٹوائلٹ؟ ہاں، زمین والی۔ وہ انڈیا میں ہے، یہاں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں، انڈیا میں۔ اچھا، بڑے بھائی انڈیا کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بتائیے باقی ان کو شوگر وغیرہ ہے؟ نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور آپریشن وغیرہ کبھی نہیں، یورک ایسڈ وغیرہ سب نارمل ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، دوسرا سوال کس سے متعلق ہے؟ دوسرا ہے میرے ایک اور بڑے بھائی ہیں، عبد المعیز۔ عبد المعیز، زبردست نام رکھیں جی، ماشاءاللہ۔ عبد المعیز صاحب کی عمر؟ 67 اور وزن؟
وزن ہے 68 کلو. جی سوال. ان کا سوال یہ ہے کہ پروسٹیٹ بڑھ گیا ہے، ان کا پیشاب جو ہے پورا خالی نہیں ہوتا ہے. یہ کب ڈائگنوز ہوا ہے؟ یہ ابھی پچھلے ہفتے ڈائگنوز ہوا ہے، جو الٹرا ساؤنڈ ہوا. تکلیف تو ان کو تھی پیشاب بار بار ہونے کی. ابھی الٹرا ساؤنڈ کروایا تو بتایا کہ ہاں تھوڑا سا بڑھا ہوا ہے وہ، جس کی وجہ سے پورے طور پہ یہ خالی نہیں ہو پاتا پیشاب کی تھیلی. کئی بار جانا پڑتا ہے ان کو. یہ بھی کئی بار انڈیا میں جانے پہ بھی پورا خالی نہیں ہوتا. یہ بھی انڈیا میں ہے؟ جی یہ بھی انڈیا میں. جی اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ اور بتائیے تیسرا کہ میں ہوں عبد المعید. یہ جن کو پروسٹیٹ ہوا ہے ان کو شوگر ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ان ویسے کو الحمدللہ کافی ہیلدی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. باقی ان کو کوئی دل کی تکلیف وغیرہ، کوئی کڈنی کے کوئی مرض نہیں وغیرہ؟ کچھ نہیں. الحمدللہ الحمدللہ. نہیں تیسرا کچھ نہیں. سوال کس سے متعلق؟ تیسرا ہے میں عبد المعید. جی فرمائیے آپ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ کی عمر میرا کتنی یہ ہے؟ ہے کہ مجھے ابھی مارچ میں جو ہے مجھے برین ہیمریج ہو گیا تھا، اس لیے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا. تو میرا کولیسٹرول، ابھی گئے تھے ڈاکٹر کے یہاں بلڈ ٹیسٹ کروانے، رپورٹ آئے گی اگلے ہفتے. تو میرا کولیسٹرول تھوڑا ہائی ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہائی رہتا ہے، دوا لینی پڑتی ہے مجھے. اور سائنس کی تکلیف تھی، آپریشن کرایا تو تھوڑا سا افاقہ ہے اس میں. لیکن جیسے موسم بدلتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے ٹیمپریچر، وہ سائنس پکڑ لیتا ہے اور پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ گلے میں پھر جکڑن سی ہو جاتی ہے اور پورے بدن میں درد سا ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ مجھے آپ کی بھی عمر کیا ہے؟ آپ کی مجھے عمر بھی کیا ہے؟ پروسٹیٹ بڑا ہوا ہے. جی آپ کی عمر کتنی ہے عبد المعید صاحب؟ میری عمر ہے 60. 60. وزن کتنا ہے؟ وزن ہے 80 کلو. 80 کلو. اچھا یہ بتائیے کہ آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ کے جو برین ہیمریج ہوا تھا تو یہ کتنا عرصہ پہلے؟ مارچ میں ہوا تھا؟ ہاں مارچ تو میں اس ہوا کے تھا. الحمدللہ اللہ نے بچا لیا. اور بائیں الحمدللہ. طرف ہوا تھا تو بتایا ڈاکٹر نے کہ اچانک آپ کا سونے میں جو ہے بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا، اس کی وجہ سے ہوا. لیکن اس بلڈ کی وجہ سے پریشر کوئی کتنا نقصان عرصے ایز سے سچ رہتا نہیں ہے؟ ہوا. کتنا عرصے سے آپ کو بلڈ پریشر کا مرض؟ بلڈ پریشر تو مجھے 5-6 سال سے. اچھا لیکن ٹھیک اس ہے. سال بہت پریشان کیا ہے جبکہ اچھا ہم یہ کھانا بتائیں ایک دم کہ پرہیزی کھاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ جو ہے روزانہ کی روٹین میں کوئی اپنی واک وغیرہ رکھی ہوئی ہے، کوئی ایکسرسائز وغیرہ رکھی ہوئی جی ہے؟ ہاں روزانہ کی روٹین میں ہم واک بھی کرتے ہیں، گھر کے اندر کرتے ہیں واک یا باہر کرتے ہیں واک. اور کھانا جو ہے ہم صرف 2 ٹائم کھاتے ہیں. 16 گھنٹے ہم بھوکے رہتے ہیں، پانی وانی پیتے ہیں اچھا لیکن دانا فاسٹنگ نہیں رکھی. کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ کہ آپ نے یہ جو آپ کا وزن بڑھ گیا ہے 80 kg، یہ کب سے بڑھا ہے اور پہلے کتنا تھا؟ کب سے بڑھنا شروع ہوا ہے؟ کتنا ٹائم میرا ہو گیا؟ وزن اسی کے درمیان رہتا ہے، آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، لیکن وہی 70-80 کے بیچ میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کا پیٹ بڑھا ہوا ہے؟ پیٹ ہمارا تھوڑا ہاں پیٹ بڑھا ہوا ہے. مجھے ٹھیک. تیزابیت کی بھی بہت پرابلم ہے. اچھا مجھے دوا لینی پڑتی ہے اس کے لیے. تو آج کل فاسٹنگ کرنے سے تھوڑا سا فائدہ ہے. تیزابیت کی پرابلم رہتی ہے ٹھیک اور ہے. میں گیس بہت انشاءاللہ بنتی ہے عبد المجید کھانا صاحب میں. آپ کا میں نے سوالات آپ کے نوٹ کر لیے، میں سمجھ گیا. انشاءاللہ العزیز آپ پروگرام دیکھیے، میں جوابات انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دوسروں کو بھی موقع دیتے ہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وسیم صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام. میں جی ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. آپ کا الحمدللہ. پروگرام بھی بہت اچھا ہوتا ہے، بڑا مفید ہے. تھینک یو. تو تھینک یو. اچھا بات یہ ہے کہ میں نے کہنا تھا کہ ابھی مجھے نا سردی بڑی جلدی لگ جاتی ہے، حالانکہ میں کپڑے کچھ گرم کھایا پہن پیا کے کریں نا. رکھتی ہوں. جی کچھ کھایا پیا کریں. کھایا پیا کروں، بڑا خیال کرتی ہوں، لیکن پھر اب کھانا تو اتنا ہی ہے نا جتنا میں آسانی صحیح سے ہے کھا برداشت لوں. کا. اچھا یہ تو بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کو پتا میرے نام کا آنٹی گلشن. کیا جی کتنی یقین جانے ماشاءاللہ اتنی آنٹیاں کوئی یاد ہی نہیں رہے. اچھا ہاں آنٹی کوئی بات. نصرت. یہ بتائیے آنٹی نصرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ 75. 75. اور وزن کتنا ہے؟ وزن ہے میرا کوئی 72 کلو. اچھا الحمدللہ. اچھا جو آپ کو سردی لگتی ہے تو صرف ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں یا آپ کی پوری باڈی میں آپ کو سردی محسوس ہوتی ہے؟ نہیں بس وہ ایسے ہوتا ہے، ابھی مجھے چیسٹ انفیکشن رہا ہے نا 3-4 ہفتے ہو گئے، تو وہ تو ابھی اچھا ٹھیک ہے. لیکن آج میں ذرا باہر دھوپ نہیں تھی، ذرا بیٹھ گئی ہوں تو 1 گھنٹہ تو نماز کے لیے اندر آئی تو میرے پورے کندھے اور میری پسلیوں میں درد شروع ہو گئی. حالانکہ موسم اچھا تھا، ایسا نہیں تھا کہ دھوپ نہیں تھی، لیکن موسم اچھا تھا. ایک دم سردی مجھے لگ جاتی ہے.
اچھا اچھا، تو جب باہر بیٹھتی ہیں آپ تو اپنے پاؤں کو یا اپنے جسم کو کور کر کے بیٹھتی ہیں، کوئی نہیں جیکٹ پاؤں تو وغیرہ نہیں یا کور کوئی؟ کرتی، وہ تو چپل میں نے پہنی ہوتی ہے، لیکن سویٹر اندر سے وہ تھرمل کی ویسٹ بھی پہنتی ہوں. بہت اچھا کرتی ہیں. اچھا، کانوں کو ہمیشہ جب بھی باہر بیٹھے نا، کانوں کو ہمیشہ گرم رکھیں. ایک اچھا بس یہ تھوڑی ٹھیک سی ہے. احتیاط کریں. اچھا جتنے ٹھیک ہے. 50 ابو یا جتنے لوگ ہیں نا، بلکہ تو میں تو یہ کہوں گا کہ خاص طور پر بچوں کو اور بزرگ جتنے ہیں 50 پلس جتنے ہیں، اور جو بچے ہیں، جب بھی ان کو باہر لے کر جائیں تو سردی سے گرمی کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بڑی بے احتیاطی ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا احتیاط کریں. باقی آپ کو شوگر ہے؟ نہیں نہیں شوگر نہیں ہے. الحمدللہ. بلڈ پریشر لو رہتا ہے؟ بلڈ پریشر تو ہائی ہے، لیکن میری دوائیوں سے نا وہ کنٹرول ہے. الحمدللہ الحمدللہ. باقی یہ چیسٹ انفیکشن سے متعلق ابھی جو ڈائگنوز کیا اس کے لیے کیا کھا رہی ہیں آپ؟ وہ تو اب دوائی اینٹی بایوٹک کھائی ہے 2 دفعہ، تو ٹھیک ہو گیا ہے ماشاءاللہ. کھانسی بھی ٹھیک الحمدللہ. ہے. اب تو نہیں ہے ٹھیک نا چیسٹ انفیکشن؟ نہیں نہیں اب نہیں ہے، اب نہیں، بس صرف سردی ایسے لگ ہی رہی ہے؟ مجھے سردی بس لگتی ہے. اچھا بس بات سنیے، ایک انشاءاللہ. اور بات پوچھنی ہے کہ یہ کان، ناک اور ناک میں تیل بھی آپ کہتے ہیں نا ڈالو، اس کا کیا جی، فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں جی، مشین میں جب تک تیل ڈلتا رہے تو مشین چلتی رہتی ہے. اس کا آپ فائدہ صحیح یہ کہہ ہے رہے کہ ہیں، یہاں جو ہم میں یہ ڈالتی ہوں تو آپ یقین کریں میں بڑی پلیزنٹ ہو جاتی ہوں. میری آنکھوں میں نا اتنی ایسے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اور مجھے بڑا میں اچھا فیل کرتی ہوں جب میں الحمدللہ کانوں الحمدللہ. میں تو فائدہ ڈالتی محسوس ہوں. کر رہی ہیں نا، تو کاٹن ماشاءاللہ. بڈ سے ڈالتی، کاٹن بڈ لگا میرا کے. دل چاہتا ہے آپ لوگوں سے باتیں سنوں، باتیں کروں اور گپ شپ لگاؤں، لیکن کیا ہے کہ کالر پھر باقی یا دوسرے جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ سب لائن پر ہیں، سب کو موقع دیں گے انشاءاللہ بڑی مدد کے ساتھ. بہت شکریہ. انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں آپ کے سوال کا جواب. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، نام، عمر، وزن، شہر؟ میرا تو لاسٹ ویک کا کوشچن تھا نا، وہ آپ نے جواب نہیں دیا تھا. حسن جو مسعود صاحب، حسن مسعود صاحب. نہیں، محمد خلیل، یہ خون کی صفائی کے لیے آپ جی نے بولا محمد تھا خلیل کچھ صاحب، بتانا ہے. میں نے ذکر کیا تھا نا آپ کے سوال کا جواب. نہیں، وہ تو اتھریٹر کے لیے آپ نے جواب دیا تھا، میتھی دانہ بولا تھا. خون یہ کی جو صفائی میتھی کا رہ دانہ ہے گیا نا، تھا نا. اچھا چلیں آپ پوچھ لیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں پھر جواب دے دیتا ہوں. جی جی فرمائیے کیا کہنا. جی، وہ خون کی صفائی کے لیے آپ نے بولا تھا نا، جو بلڈ کے لیے آپ کو بولا تھا، وہ RAC بلڈ ہائی ہوتا ہے، تو آپ نے بولا تھا وہ خون کی صفائی کے لیے بتانا ہے. ابھی بتا دو پھر. دیکھیں میتھی دانہ جو ہے نا، یہ صرف اور صرف ایک کام نہیں کرتا. میتھی دانے کے سبحان اللہ 70 سے زیادہ فوائد ہیں. جی یہ آپ کے خون کی بھی صفائی کرے گا، یہ آپ کے جسم میں دردوں کو بھی ختم کرے گا، یہ آپ کے ارتھرائٹس کے لیے بھی مفید ہے، یہ آپ کے شوگر کے لیے مفید ہے. اس کے بے شمار فوائد ہیں. اچھا. یہ جو حکمت کے اندر یہ جو میں جو غذا بتاتا ہوں آپ کو، یہ وہ غذائیں ہیں جو احادیث طیبات کے اندر بھی موجود ہیں. اور جی جی میتھی دانے کے تو ماشاءاللہ میرے پروگرام کے اندر تو لوگ، اب جی جی ہماری پہچان بھی یہی ہو چکی ہے، لوگ میتھی دانے کے حوالے سے جو ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں. جی تو میتھی دانے کے تو فوائد میں نے اپنے ان پروگراموں میں اتنے ذکر کر دیے، اتنے ذکر کیے کہ ماشاءاللہ ہمارے تو اب ماشاءاللہ میرا قہوہ اور میتھی دانہ جی تقریباً جتنے سننے والے ہیں ان میں سے اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ. جی 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 وہ ہمارے یہاں اسٹور والے ہیں، تو وہ مجھے کہنے لگے حکیم صاحب آپ نے ماشاءاللہ لوگوں کو میتھی دانے کے اتنے فوائد بتائیں کہ ابھی ہمیں ایکسٹرا جو ہے اسٹاک منگانا کر رکھنے پڑتا ہے. ہاں، تو صحیح بات. اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے. تو جی. آپ اسے تو استعمال جو فرمائیے انشاءاللہ. باڈی میں فلمیشن ہوتی ہے وہ بھی جی اس سے. بہترین، اس کے لیے بھی بہت مفید ہے، اس کے لیے بھی بہت مفید ہے. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے تو جی اور کچھ انشاءاللہ. ہوا تو بات بتا دینا جو. ضرور انشاءاللہ آپ جو ہے میں مزید بھی خون کی صفائی کے متعلق میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے جی. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام، عمر، وزن، شہر؟ نام، عمر، وزن. وہ کامیاب کی پوچھنا ہے. میرے ہسبینڈ کا انتقال ہے، مجھے ابھی تک صبر نہیں آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں اللہ کی 50 رضا سال پر، کی میں ہوں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں. بس کب صبر انتقال نہیں ہوا ان ہو کا؟ رہا ہے. کب انتقال ہوا ان کا؟ 4 سال ہو گیا، تو ابھی تک اللہ نہیں بھول اکبر. پا رہی ہوں، کچھ نہیں کر رہی ہوں، بہت مشکل ہے. دیکھیں بھولنا تو ویسے بھی نہیں چاہیے. اپنے پیارے تھے، آپ کی زندگی کے ایک ہم سفر تھے. ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. جتنی زیادہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے اتنا ہی زیادہ رب العالمین خوش ہوں گے. اور سچی بات میں آپ کو بتاؤں، میری بھی والدہ صاحبہ، ماں باپ کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، یہ رشتہ بہن بھائیوں کا رشتہ، یہ سارے رشتے ایسے ہیں کہ جو بہت کلوز رشتے ہیں.
ان رشتوں کو نہ کوئی بھول سکتا ہے نہ بھلا سکتا ہے. تو میرے اس پاس لیے تو کوئی بھی نہیں ہے سوائے میرے ہسبینڈ سے. بس دیکھیں رب العالمین ہے، رب العالمین ہے جو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ 70 گنا زیادہ ماؤں سے محبت کرنے والی ذات ہے، اور اس کی رضا پہ راضی رہیں. آپ جو ہے نا یہ کثرت سے جو ہے یہ پڑھا کریں، رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. یہ پڑھا کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو جیسے لکھنا صبر. پڑے گا، کیا بول رہے ہیں آپ؟ اچھا اگر آپ یہ پڑھا کریں صرف یا سلام ہاں. یا سلام سلمنی یا سلام سلمنی علمنی. سل سین لام میم نون یا سلمنی یا سلام سلمنی. سلمنی. جی جی یہ پڑھا کریں، اس سے انشاءاللہ مزید اللہ نہیں، تبارک و تعالی. یا سلام سلمنی. جی سلم نہیں ہے، لام کے نیچے زیر ہے، لم سلمنی. ٹھیک ہے، اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو ہاں سورہ یاسین کے سلمنی. جی سلمنی. ٹھیک ہے، اگر یہ بھی نہ آئے تو سورہ یاسین شریف کے اندر ہے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. اسے پڑھیں کثرت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر کی دولت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کی بخشش و مغفرت فرمائے. جی نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام، عمر، وزن، شہر. جی میرا نام مریم ہے. جی زور سے بولیں. مریم، عمر کتنی ہے؟ جی 54 ہے. ماشاء اللہ 54. وزن کتنا ہے؟ وزن 60 ہے. 60 ہے. جی سوال کیجیے. جی مجھے آپ سے کہنا تھا کہ ابھی گئی جمعہ سے مجھے ایسے جیسے یہ اپنا گلا ہو نا، گردن کے نیچو سے وہ لیفٹ سائڈ میں اوپر بہت ایک دم سے پین آتا ہے، اور اس کے ساتھ مجھے یہ آپ کے یہ جو کیا نام ہے، تھائرائیڈ کا پرابلم ہے کوئی آپ کو یہاں گلے میں؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ جیسے چیسٹ ہو نا اپنا، اسی سائڈ میں مجھے پین آتا ہے. اور میں وینسڈے کو نارتھ مڈل سیکس ہاسپٹل بھی گئی تھی. ایک دن انہوں نے پورا چیک اپ کیا، پھر بھی کچھ بھی نہیں آیا. سبھی چیزوں میں ایکس رے لیا، میرے کتنی بار بلڈ ٹیسٹ ہوئی، میرا ای سی جی کیا، پھر بھی کچھ نہیں آیا. لیکن ابھی بھی مجھے اتنا پین ہو رہا ہے. اچھا یہ رائٹ ہے لیفٹ ہے؟ لیفٹ سائڈ ہے جی. اور میرا پین رائٹ ہینڈ میں بھی جاتا ہے، اور یہ اپنی گردن کے پیچھو کا بھاگ ہے نا، جو اپنا جو کمر کہتے ہیں، اس میں بھی بہت درد آتی ہے جب بڑھتا ہے تب. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو شوگر ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے مجھے الحمدللہ. شوگر بی پی کچھ بھی نہیں ہے. ابھی یہ گئی جمعہ سے مجھے یہ پین شروع ہوا ہے، لیکن ہوتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. اچھا آپ کو چکر تو نہیں آتے؟ نہیں چکر تو نہیں آتے. نہیں الحمدللہ. اچھا اس کے علاوہ آپ کو بھوک صحیح لگ رہی ہے؟ جی بھوک ایسے لگتی ہے جی، لیکن اچھا آپ کو یہ جو درد ہے یہ ایک ہی جگہ پر آپ بتا رہی تھی کہ کبھی یہاں درد ہو رہا ہے، کبھی پیچھے درد ہو رہا ہے، کبھی یعنی کہ کمر میں درد گھوم رہا ہے؟ میں ہوتا ہے نا مجھے درد لیفٹ سائڈ میں، اسی کے ساتھ مجھے بیک میں بھی گردن کے نیچو کے بھاگ اوپر والے میں بہت درد آتی ہے. اچھا آپ کو قبض کی شکایت تو نہیں ہے؟ نہیں ایسا کچھ، لیکن جب میں نماز پڑھنے اٹھی ہوں روز جیسے فجر میں، تب مجھے تھوڑا، جب وضو کرتی ہوں تب مجھے تھوڑا نکلتا ہے پنک والا. میں ذکر کرتا ہوں، پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی عافیت والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے جی انشاءاللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام، عمر، وزن، شہر. فوزیہ، اور عمر ہے 56 اور ذرا زور سے بولیں. فوزیہ کی عمر کتنی ہے؟ عمر ہے 56 اور وزن ہے 67. جی سوال کیجئے. یہ بات ہے کہ یادداشت کمزور ہو رہی ہے اور نظر بھی کمزور ہو رہی ہے، تو اس کے لیے یادداشت کمزور ہو رہی ہے اور نظر بھی کمزور ہو رہی ہے. اب یہ بتائیں کہ آپ کیا چیز بھول رہی ہیں؟ کوئی پراپرٹی یا کوئی پون وغیرہ تو کچھ نہیں بھولتی ہیں آپ؟ پراپرٹی وغیرہ نہیں، جیسے روزمرہ کی چیزیں رہتے ہیں نا وہ بھول جاتے. میں سمجھ گیا. یادداشت کمزور ہو رہی ہے، اور دوسرا کیا بتایا کیا کمزور ہو رہی ہے؟ نظر بھی کمزور. جی. اچھا آپ نے کب چیک کرائی تھی نظر؟ چشمہ پہنتی ہیں آپ؟ جی ہاں.
تو لیکن ابھی زیادہ ہی ہو رہی ہے. ابھی یہی 2-3 مہینے ہی ہو گئے چیک کروائی میں. اچھا 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 اچھا. یہ جو آپ فیملی میں آپ کے کوئی حال ہی میں کوئی ثانیہ وغیرہ کوئی واقعہ وغیرہ یا کوئی ایسے کوئی آپ نے دماغ پر کوئی پریشر وغیرہ تو کچھ کسی بات کا نہیں لیا ہوا؟ جی نہیں. الحمدللہ. روزانہ کے روٹین کے اندر کوئی ایکسرسائز وغیرہ، کوئی اٹھک بیٹھک یا کوئی واک وغیرہ باہر جاتی ہیں؟ جی ہاں بالکل، باہر بھی جاتی فریش ہوں. ایئر لیتی ہیں. ٹھیک. ہاں وہ بھی ہوتی ہے. الحمدللہ. اس کے علاوہ شوگر ہے آپ کو؟ نہیں، باڈی میں. الحمدللہ الحمدللہ. کوئی اور ایسا مرض؟ ٹھیک ہے جی. ناظرین کرام چلتے ہیں مختصر سے بریک کی طرف. بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز مزید سوالات اور پھر جوابات شامل کریں گے انشاءاللہ. چلتے ہیں مختصر سے بریک کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو، اور الحمدللہ ایوری تھرسڈے اور ایوری سیٹرڈے الحمدللہ لائیو آپ کے سامنے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کے سوالات مجھ تک پہنچتے ہیں، ان کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کے پہلے کالر تھے محترم جناب عبداللہ معید صاحب، امریکہ سے. انہوں نے کال کی تھی. ان کی عمر 60 ہے اور 80 کے جی ان کا وزن ہے. ان کو مارچ میں برین ہیمریج ہوا تھا. ان کو کولیسٹرول بھی ہے، ہائی بلڈ پریشر بھی ہے 5-6 سال سے، اور اسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ سائنس کی پرابلم بھی ہے. موسم کی تبدیلی جب بھی ہوتی ہے تو ان کو یہ پرابلم زیادہ ہو جاتی ہے، تیزابیت بھی رہتی ہے. اس کے حوالے سے کچھ ذکر کریں. دیکھیں جی، پہلے تو یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ برین ہیمریج ہوا، وہ ٹھیک ہو گیا. اب کولیسٹرول جو ہے آپ کا ہائی ہے، بلڈ پریشر بھی آپ کا ہائی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو سائنس کی بھی پرابلم ہے. تو آپ اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت میں 1 عدد لہسن کھانا شروع کر دیں شہد کے ساتھ. اگر آپ کو ویسے شوگر نہیں ہے الحمدللہ، تو آپ کیا کر لیں، لہسن لے لیں، آرگینک لہسن. اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں، چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں، اور شہد کے اندر اس کے اوپر تھوڑا سا شہد ڈال دیں. کھا کے اوپر سے جو ہے نیم گرم پانی پی لیں. میری بات سمجھ میں آئی گئی ہوگی آپ کے. اس طریقے سے یہ استعمال کریں. دوسرا، میرا قہوہ استعمال کریں دوپہر کو، صبح میں اور دوپہر میں اور شام میں. تو انشاءاللہ العزیز اس سے کافی آپ کو افاقہ ہوگا. قہوے کی ریسیپی میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. دوسرے آپ کے بھائی صاحب تھے، بڑے بھائی عبدالقدیر صاحب. ان کی عمر 63 ہے، 58 کے جی ان کا وزن ہے. رائٹ جو ہے وہ رائٹ نی میں جو ہے، یعنی کہ گھٹنے میں ان کے جو ہے وہ اتھرائٹس ہے، اور اس میں سوجن بھی ہے، اور اسی طرح چلنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں ان کو کافی پرابلم رہتی ہے. تو اس کے حوالے سے کچھ ذکر کیا جائے. دیکھیں، اتھرائٹس کے لیے میں ذکر کرتا ہوں میتھی دانے کا استعمال کریں. میتھی دانہ انشاءاللہ سوجن کو بھی ختم کرے گا اور درد کو بھی ختم کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انشاءاللہ العزیز آپ کے جوڑوں کو بھی مضبوط کرے گا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت ہلدی والے دودھ کے ساتھ ہلدی والے دودھ بنانے کا طریقہ وہ معلوم ہے کہ 1 چمچ ایک پاؤڈر یعنی آرگینک پاؤڈر لے لیں. انڈیا میں آسانی سے مل جائے گا، اور یہ چیزیں تو وہاں آسانی سے مل جاتی ہیں. اگر فریش ہلدی ہے تو فریش ہلدی لے لیں، 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں، دودھ کے اندر ڈال دیں. 2 کپ دودھ لے لیں، اس کو ابال لیں، اور جب 1 کپ رہ جائے، 1.25 کپ رہ جائے، اس کو اتار لیں. اور اس کے ساتھ کیا کریں کہ میتھی دانہ کا پاؤڈر بنا لیں، ایک جار میں رکھ لیں، اور 1 ٹی اسپون کھا کر اوپر سے جو ہے یہ اوپر سے دودھ پی لیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کافی افاقہ محسوس کریں گے. پابندی کے ساتھ استعمال کروائیں اسے. آپ کے ایک اور بھائی ہیں عبدالمعید صاحب. ان کی عمر 67 ہے اور 68 کے جی ان کا وزن ہے. پروسٹیٹ ان کا بڑھ گیا ہے، ایک ہفتہ ہوا یہ پتہ چلا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا انہوں نے. یہ بھی انڈیا میں ہے. دیکھیں، پروسٹیٹ کے جتنے پیشنٹ ہیں تو ان کو میں ہمیشہ کہتا ہوں، ایک تو کہ اگر پروسٹیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو آپ اس کا آپریشن کروا لیں، بہتر ہے. اگر آپ آپریشن نہیں کروانا چاہتے تو آپ میرے لیے میں جو ہے اس کے لیے ایک بہترین مشورہ دیتا ہوں آپ کو. وہ یہ ہے کہ آپ ایک قہوہ بنائیں صبح نہار منہ، اور دوپہر کا کھانا اور شام کے کھانے کے درمیان کا وقت جو شام کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اور رات کے وقت میں ایک قہوہ بنا کر آپ پئیں. اس کے اندر کیا کریں، میتھی دانہ 1 ٹی اسپون، زیرہ 1 ٹی اسپون، اور اس کے اندر آپ ادرک جو ہے وہ 2 سے 3 انچ کا ٹکڑا، اور اگر گرمی وہاں زیادہ ہے تو 1 انچ کا ٹکڑا بھی کافی ہے. اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے 1 ٹی اسپون آپ کلونجی ڈالیں، اور اس میں 1 ٹی اسپون آپ اس میں منٹ پودینہ ڈالیں اس قہوے. اور اس کے اندر یہ جو ایک بڑی الائچی ہے، اس کو پیس کر اس کو بھی ڈال دیں، اور اس کا قہوہ بنائیں. اس قہوے کو جو ہے صبح، دوپہر اور شام اور رات کو یہ قہوہ پئیں پابندی کے ساتھ.
اور دوسرا نسخہ میرا یہ ہے کہ خاص طور پر جن کو بھی بلڈر کی پرابلم ہے، پروسٹیٹ کی پرابلم ہے، تو وہ خاص طور پر جن کا مثانہ خالی نہیں ہوتا، جن کو پیشاب کے خطرات آتے ہیں، تو اس کے لیے میرا نسخہ یہ ہے کہ انار کے چھلکا کا پاؤڈر بنا لیں، وہ 1 ٹی اسپون، اور اسی طریقے 100 گرام گویا کہ آپ یہ پاؤڈر لے لیں انار کے چھلکے کا، اور 30 گرام جو ہے آپ جو ہے اس میں وہ اجوائن لے لیں، ان دونوں کو نسخہ بنا لیں، ان دونوں کو گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کا جو کعوہ میں نے بتایا اس کے ساتھ اس کو بھی لے لیا کریں، تو اس سے انشاءاللہ کافی آپ کو افاقہ ہوگا۔ ہماری آنٹی نصرت ہیں، ہمیشہ پروگرام میں کال کرتی ہیں، ان کی عمر 75 ہے اور 72 kg ان کا وزن ہے، چیسٹ انفیکشن تھا، الحمدللہ اینٹی بائیوٹک کورس کی، اس سے بہتر ہو گیا۔ اب کندھے میں اور شولڈر میں اور چیسٹ میں جب بھی آج کل سردی بہت زیادہ لگتی ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتلائیں کہ کیا کیا جائے۔ دیکھیں جی، ایک تو یہ کہ سردی کے بہترین یہ ہے کہ جب بھی خون کا دوران جسم میں نہیں ہوتا تو انسان کی کیفیت یہ رہتی ہے، ایک تو یہ کہ اگر واک وغیرہ کرتی ہیں، ایکسرسائز وغیرہ گھر کے اندر کوئی ہل جل یعنی اٹھک بیٹھک والی کوئی نہ کوئی ایکسرسائز تو تھوڑی سی وہ کریں، لیکن جب عمر زیادہ ہو جائے تو ظاہری بات ہے اتنا زیادہ بندہ کیا کہتے ہیں اٹھک بیٹھک کرنا بھی ذرا مشکل کام ہوتی ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین میں ہمیشہ کہتا ہوں بزرگوں کو رات کو سونے سے پہلے مساج ضرور کریں، اولیو آئل کا مساج اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس ملک کے اندر جب موسم سرد آتا ہے، جب سرد موسم آتا ہے تو یہ اکثر بزرگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، خون جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں بعض ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ انسان اگر 4 گھنٹے تک کچھ نہ کھائے تو اس کے جسم میں بظاہر خون جمنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کے جسم میں جو ہے وہ نشانات ہو جاتے ہیں مختلف رہی، وہ یہ اسی لیے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین یہ کہ ایک تو جسم کو گرم رکھیں، دوسرا یہ ہے کہ مساج ضرور کریں، اپنے جسم کا مساج ضرور کریں، خاص طور پر جب بھی ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ابھی مساج کی ضرورت نہیں تو اپنے ہاتھوں کو پاؤں کو اس طریقے سے یعنی کہ تھوڑا سا ہلائیں، جہاں پاؤں ٹانگیں ان کو بھی اس طریقے سے، تو تاکہ جو خون کا دوران ان میں کچھ بہتر رہے۔ جب خون کا دوران رہتا ہے برابر تو انسان کو پھر اتنی زیادہ سردی نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ خوراک کے اندر آپ کیا کریں کہ آج کل سردیاں آ رہی ہیں تو یہ نٹس وغیرہ سے اگر کسی سے الرجی نہیں ہے، جتنے نٹس ہیں ان سب کو یعنی اخروٹ، بادام، کاجو اور پستہ، ان سب کو بھون کر ہلکا سا بھون کر ان کا پاؤڈر بنا لیں۔ اسی طریقے سے آپ اس کے اندر آپ یہ جو پھول مکھانے ہیں یہ بھی آپ 100 گرام ساری چیزیں لے لیں، سارے ہم وزن لے لیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر آپ السی کے بیج جو ہے وہ بھی شامل کر دیں، اس کو اور زیادہ مفید بنانا چاہتے ہیں اس میں میتھی دانہ بھی شامل کر دیں، سب ہم وزن چیزیں لے لیں، 100 گرام ساری چیزیں لے لیں اور ان کا پاؤڈر بنا لیں۔ صبح ناشتے کے ساتھ جو ہے تقریباً 3 ٹیبل اسپون صبح ناشتے کے ساتھ دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر شوگر وغیرہ نہیں ہے تو آپ ماشاءاللہ کھجور وغیرہ کا استعمال بھی کریں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے جسم میں توانائی محسوس ہوگی، طاقت محسوس ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنے آپ کو ہیلتھی اور اچھا محسوس کریں گے، اس سے انشاءاللہ سردی وغیرہ نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے خلیل صاحب تھے، بتا رہے تھے کہ خون کی صفائی کے لیے کچھ بتلا دیں، میں نے ذکر کیا تھا ان کو میتھی دانے کے حوالے سے، لیکن میں پھر بھی خون کی صفائی کے لیے دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ صافی کا استعمال کریں، صافی مل جاتی ہے یہاں پر بھی بہت آسانی کے ساتھ، اگر وہ بھی نہ ملے تو ایک اور نسخہ ہے جسے میں نے ان کو میتھی دانے کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ رات کو میتھی دانہ گیلا کر لیں، صبح اٹھ کر اس کا پانی پی لیں، یہ خون کی صفائی کے لیے یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن بتا رہے تھے کوئی دوسرا نسخہ بھی بتلا دیں، تو وہ یہ کہ پنیر ایک ملتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ملتا ہے، پھول ہوتے ہیں سفید قسم کے، تو ان کو رات کو گیلا کرتے ہیں، صبح اٹھ کر اس کا پانی پیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ نہ ملے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ دوسرا نسخہ میرا یہ استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ یہ روزانہ صبح نہار منہ آپ یہ جو جنجر ہے اور لیمن ہے اس کا کعوہ بنا لیں، یعنی کہ آپ جنجر تقریباً آپ 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا لے لیں، اس کو ابال لیں اور اس کے اندر ایک لائم ڈال دیں، صبح نہار منہ سے پیا کریں، اس سے خون کا دوران بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے یہ ایپل سائڈر ونیگر بھی دن کے اندر پی سکتے ہیں، یہ بھی مفید ہے خون کے لیے، اس کی صفائی کے لیے بھی بہتر ہے انشاءاللہ، آپ کے جگر کی صفائی کے لیے بہتر ہے، آپ کے کڈنی کی صفائی کے لیے بہتر ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں، تو اس کے اثرات جو ہے وہ خون پر بھی مرتب ہوتے ہیں، صرف خون کی صفائی کے لیے نہیں بلکہ یہ پورے اعضاء کی اندرونی طور پر بڑا بہتری لاتا ہے، تو آپ اس کو ضرور استعمال کیجیے۔ جو میں نے میتھی دانہ استعمال کیا، اگر آپ اس کے ساتھ یہ ایپل سائڈر ونیگر بھی آپ دن میں استعمال کرتے ہیں نیم گرم پانی کے اندر 1 ٹیبل اسپون ڈال کر، تو یہ آپ کا پورا نسخہ ہو جائے گا، اس سے کافی آپ کو جلد فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری ایک اور بہن ہے مریم، ان کی عمر 54 ہے اور 60 kg ان کا وزن ہے، کئی جمعوں سے ان کے جو ہے رائٹ سائڈ چیسٹ پر جو ہے ان کو درد ہوتا ہے، اور یہ درد جو ہے ان کے کمر کے پچھلے حصے میں بھی ہوتا ہے، پھر نچلے حصے تک بھی چلا جاتا ہے، درد ان کو کافی ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتلائیں۔ دیکھیں جی، درد وغیرہ کے لیے ایک تو یہ کہ ہمیں جب آپ نے تمام چیزیں کر لی ہیں، یعنی ڈاکٹری آپ نے تمام ٹیسٹ وغیرہ کروا دی اور کہیں پر کوئی خاص رپورٹ نہیں ہے تو یہ درد ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے مسنون دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی طرف آنا چاہیے۔ بظاہر جب علاج ڈائگنوز ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے علاج معالجے کے لیے، آج کی جدید مشینیں ہیں ان سے فوائد اٹھاتے ہیں،
لیکن وہاں پھر بھی مرض ڈائگنوز نہیں ہو رہا، تو ہمیں دین کی طرف جو دینی ہماری رہنمائی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں. تو یہ دعا نوٹ کر لیجئے، میں اس کو آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں، اسے نوٹ کر لیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما اجد واحاذر. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما اجد واحاذر. اگر یہ نہیں آپ کو آتا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم گرامی یا رحمان یا رحیم، یا ہمارے بزرگ یہ فرماتے تھے یا رحمان رحم فرما، یا رحمان رحم فرما. تو انشاءاللہ تو اللہ رب العالمین جو ہے ضرور آپ پر رحم فرمائیں گے. دوسرا یہ کہ آپ کیا کر لیں، ایک تیل لے لیں اور زیتون کا تیل لے لیں، اس پر اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس تیل کو جہاں پر آپ کو درد ہے وہاں لگائیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ پھر بھی آپ کو درد آرام یعنی کہ آپ علاج معالجہ بھی کرنا چاہتے ہیں، کچھ کھانا کا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے میتھی دانہ پھر آپ رات کو استعمال کریں. میتھی دانہ رات کو سوتے وقت جو ہے 1 ٹی اسپون پاؤڈر منہ میں ڈال لیں، اوپر سے نیم گرم پانی پی لیں یا ہلدی والا پانی بنا کر پی لیں. ہلدی والا پانی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 انچ کا ٹکڑا پانی میں ڈالیں، 2 کپ پانی میں اس کو خوب اچھی طریقے سے ابال لیں. جب 1 کپ رہ جائے تو اسے اتار لیں، جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے ساتھ 1 ٹی اسپون میتھی دانہ لے لیں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بھی کافی فائدہ ہوگا. ہماری ایک اور بہن ہے فوزیہ، ان کی عمر 56 ہے اور 67 کے جی ان کا وزن ہے. یاداشت بہت کمزور ہو رہی ہے، نظر بہت کمزور ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. تو دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ 56 میں ہی یاداشت کمزور ہو جائے، نظر کمزور ہو جائے تو بس اوقات انسان ہے معاملات زندگی بھی ہو جاتی ہے. اور بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کے بتا رہے ہیں کہ کالز ان کو بھی شامل کر لیں، اس کے بعد جوابات کی طرف بڑھیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام، عمر، وزن، شہر. جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی ہوں. جی میری بہن عمر کتنی ہے؟ عمر میری 61 ہے. 51 ہے. وزن کتنا ہے؟ نہ سوری، عمر میری 61 ہے، وزن میرا 60 ہے. جی سوال یہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ابھی آپ کا شکر ہے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. آپ کے ایسے پروگرام آپ پیش کر رہے ہو، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ابھی ایک بہن نے بولا ہے کہ میرا ہسبینڈ فوت ہو گیا ہے. ایسی کئی اور بہنیں بھی ہیں جو بہت دکھی ہے. میری جو اور بیٹی فوت ہو گئی ہے 2 ماہ ہو گئے. مجھے صبر نہیں آتا، مجھے نیند نہیں آتی، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں. کمر سے فوت ہو گئی ہے میری بہت ہی جوان بیٹی، 31 سال کی عمر تھی. کیا ہو گیا تھا ان کو؟ اس کو کووڈ ہوا ہے. بس دیکھیں نا، یہ تو بہانے اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ کے فیصلے ہیں. یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے ماں باپ کے لیے. اپنی اولاد، جوان اولاد کا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. میری بہت پیاری بیٹی تھی، دیکھیں نا، بیٹی تھی. کہتے ہیں کہ موت جو ہے اصل میں میں اکثر اپنے علماء دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار لوگوں کو ہم نے موت سے ڈرایا، لوگوں کو موت سے ڈرانا نہیں چاہیے. موت جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ اللہ سے ملاقات کے لیے جو درمیان میں ہماری چیز ہے وہ یہ موت ہے. اگر ہم اللہ کی محبت کو پہچان لیں نا، ہم اللہ کی ذات کو پہچان لیں، تو یقین جانیے کہ یہ دنیا اور یہ دنیا خانہ اور یہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہمیں ہیچ نظر آئیں گی. سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ خوش نصیب ہے آج اس کی ماں اس کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرے گی. اور جس بیٹی کے حق میں، جس اولاد کے حق میں ماں باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اس سے خوش نصیب اولاد کوئی نہیں ہو سکتی. اور جب آپ روتی ہیں، آپ ان کے لیے دعا کرتی ہیں، یقین جانیے کہ ان کی روح اتنی خوش ہوتی ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. تو اس لیے اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں. کسی کے لیے جلد، کسی کے لیے بعد میں. میرے لیے دعا کرے، میری بیٹی کے لیے دعا کرے. میں انشاءاللہ خود بھی دعا کروں گا. اس وقت جتنے دیکھنے والے ہیں سب آپ کے حق میں دعا کریں گے انشاءاللہ. آپ صبر کیجئے اور کوششیں کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں. مجھے دوسری بات نیند بھی نہیں آتی نا. اچھا تھوڑا سا باہر جاتی ہیں آپ؟ گھر سے باہر نکلتی ہیں؟ آج نکلی ہوں میں. ہاں گھر سے تھوڑا سا باہر نکلا کریں. آپ کی کوئی سہیلیاں، آپ کی کوئی رشتہ دار، آپ کی کوئی سہیلیاں، آپ کی بہنیں، آپ کے رشتہ دار کوئی آپ کے یہاں آنا جانا کرتے ہیں؟ بہت دور ہے. تو آپ کے آس پڑوس میں کوئی آپ کے یہاں آنا جانا کرتا ہے؟ سب ہو رہے ہیں یار. اچھا ایسا ہے کہ آپ باہر جایا کریں، تھوڑا سا اپنی آؤٹنگ کیا کریں. یعنی کہ باہر جا کر تھوڑا سا مارکیٹ کا راؤنڈ لگا لیا، تھوڑا سا پارک کا راؤنڈ لگا لیا، لیکن گھر میں مت بیٹھیں. روزانہ کوششیں کریں آپ یہ 2 ٹائم رکھ لیں، ایک صبح کے وقت میں بھی، ایک شام کے وقت میں بھی. یعنی کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کی بھوک بھی کھلے گی، آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی. لمبے سفر پہ جایا کر.
اور ہماری ایک آنٹی ہیں بڑی اچھی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کبھی کبھار میرا دل تنگ ہو جاتا ہے تو میں یہاں بس میں بیٹھ جاتی ہوں ڈے سیور لے لیتی ہوں، آج ایسے پورے ہی جو کیا، ہے میں گھوم آج کے جو ہے نا ایسے ہی وہ آ کیا، جاتی ہوں. آج ایسے ہی کیا، بس کے چکر لگا کے آ گئی. ہاں نہیں آپ جو ہے نا پیدل چکر لگایا کریں زیادہ، ٹھیک ہے. بس میری بھی اللہ دعا رب کرنا. العالمین میری بہن کو صبر عطا فرمائے، اور کوشش کریں آب زمزم پئیں صبح کے وقت میں نہار میں، تو اس سے بھی دل جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، دل کا غم جو ہے وہ دور ہوتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. اور دوسرا صدقہ دیں، صدقے سے انسان کا نہیں غم، بہت صدقے دیے، الصدقۃ، بہت صدقے ہاں دیے، جتنے میں نے اللہ دیے اللہ میرا اللہ اللہ آپ جانتا کو ہے. صبر دے، اللہ آپ کو صبر دے. دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کمپنی دوں، آپ لوگوں سے باتیں کروں، لیکن میں بہت مجبور ہوں، کالز زیادہ ہوتی ہیں تو سبھی کو موقع دینا پڑتا ہے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ میں نام، عمر، لیسٹر وزن. سے، نام نہیں بتانے کا ہے، سسٹر بولا سسٹر بولا لیسٹر سے. لیسٹر سے. عمر کتنی ہے؟ عمر میری 58. 58. نو وزن نو کتنا نو ہے؟ 48 سوری 48. آپ جلدی آپ اپنے آپ کو بوڑھا بنانا چاہتی سوری. ہیں. وزن کتنا ہے؟ وزن 60. 60. اور جی سوال کیجیے. مجھے نا وہ یہ سال میں مارچ سے نا میری کڈنی سلو چل رہی ہے، کڈنی زیادہ ورک نہیں کر رہی، میرے کو پریشر کی اور ڈائبٹک مجھے ڈائبٹیز کی دوا دی، اور وہ کڈنی کا کوئی دوا نہیں دے سکتے ایسا بولتے ہیں. جب بھی میں ٹیسٹ کراتی ہوں نا ہر 2 ہفتے میں کڈنی ڈاؤن ہو رہی ہے. اچھا شوگر ہے آپ کو؟ جی شوگر ہے 2009 سے. ٹائپ 2 ہے ٹائپ 1 ہے؟ جی انسولین لیتی ہیں، ٹیبلٹ لیتی ہیں؟ ٹیبلٹ لیتی ٹیبلٹ لیتی ہیں. بلڈ پریشر؟ بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے. اور اس کے علاوہ کولیسٹرول؟ نہیں وہ نہیں ہے، خالی میرے کو 2 میڈیسن دیا پریشر کی اور شوگر کی. شوگر کی. اچھا یہ کڈنی جو ہے ورک نہیں کر رہی ہے، آپ کو کتنا عرصے میں، کب ڈائگنوز ہوا ہے؟ 6 منتھ جیسا ہو گیا، مارچ 20 سال مارچ سے. آپ کو چھوٹے پیشاب میں کوئی انفیکشن، کوئی جلن وغیرہ ہوتی ہے؟ ہاں جب میری اسٹارٹنگ ہوا نا کڈنی سلو ہونے کا تو پیشاب کا انفیکشن 2-3 تو مہینے یہ رہا تھا بتائیں کہ مارچ آپ میں. روزانہ کتنا گلاس پانی پیتی ہیں؟ پانی تو ابھی بہت زیادہ پینے کو بولا ڈاکٹر نے، کڈنی کا ایسا بہت پرابلم ہو زیادہ نہ گیا نا. پئیں، پانی ضرور پئیں، لیکن پانی پینے کا طریقہ جو ہے میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور جی باقی جی میں اس کے حوالے سے بھی ذکر کرتا ہوں، پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. جی ناظرین کرام جلدی جوابات کی طرف بڑھیں گے، پھر رہ جائیں گے کچھ سوالات تو پھر انشاءاللہ. جی ہماری بہن فوزیہ تھی، ان کی یاداشت کمزور ہو گئی، نظر کمزور ہو رہی ہے، اس کے حوالے، ان کی عمر جو ہے 56 ہے، 67 کے جی ان کا وزن ہے. اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. دیکھیں جی ایک تو یہ ہے کہ ہمیں خاص طور پر دن کے اندر آپ کو سلاد وغیرہ کا استعمال، یعنی کہ اسٹیم بوائل سلاد وغیرہ استعمال کریں. اس کے علاوہ کیا کریں کہ صبح کے وقت میں 7 دانے بادام، 7 دانے کشمش، 3 دانے کالی مرچی، اگر اس کے ساتھ سفید دھکنی مرچ، جیسے کالی مرچ ہوتی ہے اسی طرح سفید دھکنی مرچ کہلاتی ہے، وہ اگر مل جائے تو وہ بھی 3 دانے شامل کر لیں. یہ صبح نہار منہ اس کو چبا کر آپ کھا لیں، اوپر سے آپ دودھ پی لیں، ہلدی والا دودھ پی لیں. یا پھر اس کے علاوہ نسخہ جو میں نے پہلے اپنی بہن کو ذکر کیا تھا، جن کو سردی بہت لگتی ہے، یہ تمام نٹس وغیرہ، اخروٹ، بادام، کاجو اور جو ہے پستہ، کسی سے الرجی نہیں ہے تو ان سب تمام نٹس کو جو ہے نا ہلکا سا بھون لیں. السی کے بیج بھی 100 گرام لے لیں، میتھی دانہ بھی 100 گرام لے لیں. آج کل یہ ہر گھر میں یہ لوگ بنا سکتے ہیں، خاص طور پر صبح ناشتے کے اندر بچوں کو کھلائیں. اس کے علاوہ کیا کریں کہ آپ صبح کے وقت میں 1 انڈا بوائل ضرور کھایا کریں. یہ انڈا جو ہے صبح کھانا بہت، اور ہاف بوائل کھایا کریں، آملیٹ وغیرہ استعمال نہ کریں. تیسرا کام یہ کریں کہ آپ رات کو سوتے وقت جو ہے نا یہ میتھی دانہ اس کو ضرور استعمال کریں. یا اگر وہ جو نسخہ میں نے جو صبح کے وقت میں ذکر کیا ہے نا، یعنی تمام نٹس وغیرہ یہ 100 گرام لے لیں، اور اسی طرح السی کے بیج بھی 100 گرام لے لیں، میتھی دانہ بھی 100 گرام لے لیں، ان تمام چیزوں اور پھول مکھانے بھی 100 گرام لے لیں. اس کو ہلکا سا بھون کر اس کا پاؤڈر بنا لیں، پاؤڈر بنا کے اس کو رکھ لیں. صبح کے وقت میں بھی لے لیں، رات کو بھی اسے لے لیں. اور اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے اپنے سر کا مساج ضرور کریں زیتون کے تیل سے. اگر 3 تیل مل جائیں تو بہت اچھا ہے، اس سے آپ کے بالوں کی جڑیں بھی مضبوط ہوں گی. کلونجی کا تیل، زیتون کا تیل اور تیل کا تیل، اس سے سر کے مساج کریں تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ اپنے آپ کو کافی اچھے بہتر محسوس کریں گے. اس کے علاوہ کوشش یہ کریں کہ پھائے لے لیں، روئی کے پھائے، وہ دن میں 1-2 دفعہ کیا کریں کہ اپنے دودھ کے اس کے اندر ڈب کر کے اس کو اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ لیا کریں، دودھ والے پھائے بنا کر. یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو فیس کے اوپر جو مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے پاس گولڈ سے روئی کے پھائے بنے ہوتے ہیں، تو اس کو دودھ کے اندر ڈپ کر کے، لیکن گرم دودھ نہ ہو،
فریج کا ٹھنڈا دودھ ہو، اس کو اندر ڈپ کر کے اس کو اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ دیں، اس سے انشاءاللہ کافی آپ کو افاقہ محسوس ہوگا انشاءاللہ. تو باقی یہ نسخہ استعمال کریں گے، اس سے دونوں جسمانی کمزوری بھی دور ہوگی، نظر کی کمزوری بھی دور ہوگی انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہماری ایک اور بہن تھی، وہ غمگین تھی، اللہ رب العالمین ان کی بیٹی کا انتقال ہوا، اللہ کریم نے صبر عطا فرمائے. جتنے آپ سب ہیں سننے والے دیکھنے والے ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے کے حق میں جب بھی کسی کی ایسی بات سنیں تو ایک دوسرے کے حق میں ضرور دعا کیا کریں. دل چاہتا ہے ایسے لوگوں کو وقت دیں، ان کو کمپنی دیں، لیکن پروگرام کے وقت اتنا مختصر ہوتا ہے کہ میں بڑی معذرت خواہ ہوں کہ ان کو مکمل ٹائم نہیں دے سکتا. ہماری ایک اور بہن ہے لیسٹر سے، ان کے اوپر 48 ہے، 60 kg ان کا وزن ہے. کڈنی ان کا جو ہے صحیح کام نہیں کر رہے اور شوگر بھی ہے ان کو، اور اس کے علاوہ جو ہے ذکر کر رہی تھی کہ یعنی کہ الحمدللہ بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول ہے، کولیسٹرول بھی کنٹرول ہے. دیکھیں کڈنی ورک نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پانی پئیں. لیکن سب کہتے ہیں جب کڈنی کے مریض ہو جائے نا تو کہتے ہیں پانی بہت پئیں. بھائی پانی بہت پئیں گے تو پیشاب بھی بہت جلدی آئے گا، خاص طور پر جب انسان اس ملک کے اندر تو لوگوں کو ادھر پانی پیتے ہیں تو کئی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے رات کو پانی نہیں پیتے، حالانکہ پیاس لگی ہوتی ہے، کہ ان کو رات کو دوبارہ پانی پیتے ہیں تو فوراً پیشاب آ جاتا ہے. تو پانی پینے کا طریقہ یہ ہے کہ کڈنی کے پیشنٹ ہیں تو انہیں سپ کر کے پانی پینا چاہیے. لیکن پانی کون سا پانی پیئیں اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی کڈنی بھی بہتر ہوں گی، کڈنی کا فنکشن بھی بہتر ہوگا. اپنے پاس ایک تھرموس بنا لیجئے نیم گرم پانی کا، اس کے اندر آپ ڈالیں تقریباً، اگر آپ نے پورے دن کے لیے تقریباً 1.5 لیٹر پانی یا 2 لیٹر پانی آپ نے بنانا ہے تو آپ اس کے اندر تقریباً کوئی 6 عدد لونگ ڈال دیں، 6 عدد لونگ. اور اسی طریقے سے تقریباً آپ اس کے اندر 2 ٹیبل اسپون آپ اس کے اندر سونف، اور اسی طریقے سے آپ اس کے اندر ایک ٹیبل اسپون آپ اس کے اندر منٹ پودینہ، اور اسی طریقے سے آپ اس کے اندر 3 انچ کا ٹکڑا ادرک کا وہ اس کے اندر ڈال دیں. اس قہوے کو آپ یہ قہوہ ٹائپ کا بن جائے گا، یہ اپنے پاس رکھیں، سارا دن اس پانی کو پئیں چسکی لے کر، یعنی کہ سپ کر کے. اور اس سے انشاءاللہ اچھا اس کے اندر اگر آپ فریش ہلدی بھی ڈال دیں، یہ جو فریش ہلدی ملتی ہے نا، اگر وہ نہ مل سکے تو آپ ہلدی کا پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں. تو اس پانی کو زیادہ زیادہ پئیں. اگر سادہ اور زیادہ آپ کو اس کو پینا مشکل لگتا ہے تو آپ صرف 3 چیزیں ڈال دیں، ہلدی، سونف اور جو ہے دار چینی. اس کا کعوہ بھی آپ بنا لے سکتے ہیں تو وہ ہلکا ہو جائے گا. تو اس پانی کو پھر سارا دن آپ پیتے رہیں. تو یہ دونوں میں سے کوئی بھی پئیں گے، اس سے آپ کی کڈنی بھی صحیح طور پر ورک کریں گے اور اس سے آپ کا پیشاب بھی بہتر ہو جائے گا، پیشاب کا انفیکشن وغیرہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے نا اگر آپ کو پیشاب میں انفیکشن وغیرہ ہے تو پھٹکڑی کے پانی، تھوڑا سا پھٹکڑی لے لیں ہلکی سے، تقریباً آپ 1 لوٹے پانی کے اندر تقریباً ہاف ٹی اسپون سے بھی تھوڑا، یعنی 1/4 ٹی اسپون آپ وہ لے لیں، اس کو پانی کے اندر شامل کر دیں، اس سے استنجا کریں، اس سے انشاءاللہ وزید انفیکشن وغیرہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ ہمارے پچھلے ویک کے کچھ سوالات تھے جو ہے میں ان کو بھی ذکر کر دیتا ہوں. ہماری ایک بہن تھی، ان کی عمر مانچسٹر سے ہیں، ان کی بیٹی کی عمر جو ہے لڑکی کی 20 سال ہے اور 52 kg ان کا وزن ہے. 6 یعنی کہ 7-8 سال سے ان کے سر میں سورائسس ہے اور سر کے بال بہت گر رہے ہیں. اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. غالباً ان کا میں جواب دے چکا تھا، لیکن اس کے علاوہ ہمارے ایس بیگم ہیں. ہاں ایس بیگم ہے، ان کی عمر جو ہے 50 ہے اور 68 kg ان کا وزن ہے. رات کو نیند نہیں آتی، اس کے حوالے سے کچھ بتلائیں. دیکھیں رات کو نیند انہی لوگوں کو بہتر آتی ہے جو دن میں تھوڑا سا اپنی چہل قدمی کرتے ہیں، تھوڑی سی رننگ کرتے ہیں. رننگ کا معاملہ ایسا ہے، بعض لوگ واک پہ بھی جاتے ہیں تو چہل قدمی کرتے ہیں. چہل قدمی کھانے کے بعد ہوتی ہے، کھانے کے بعد واک نہیں ہوتی ہے، کھانے کے بعد صرف چہل قدمی ہوتی ہے. تھوڑی سی رننگ کریں، اپنے جسم کو تھوڑا سا تھکائیں. ہمارے یہاں UK یورپ کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ رہتے ہیں، ان کا کیا ہے کہ ظاہری بات ہے سب دماغی کام ہے یا صرف بیٹھنے کا کام ہے، آفس ورک وغیرہ ہے، تو فزیکل ورک نہیں ہے. جب فزیکل ورک نہیں ہے، ہماری باڈی کو فزیکل ہم اس کو ایکٹیو نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم تھکاوٹ نہیں محسوس ہوتی ہے. ایک غریب مزدور ہوتا ہے، اس کو زبردست آپ ہوتا ہے کانٹوں میں بھی نیند آ جاتی ہے. آج ہمیں اچھے بیڈ پر اور اچھے سے اچھے تکیے اور سب سے بہترین چیزیں بھی ہیں، لیکن نیند نہیں آتی. کیوں ہم فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے ہمیں تھوڑا سا باہر رننگ پہ جانا چاہیے، تھوڑا سا ایکسرسائز کرنا چاہیے، تھوڑا سا اپنے جسم کو حرکت دینی چاہیے، اٹھک بیٹھک کریں، اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا کھولیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا شروع میں پہلے زمانے کے اندر بچوں کو اسکول میں جاتے تھے، یہاں بھی کرتے ہیں PE کرتے ہیں، لیکن ان کے بھی کچھ دن ہوتے ہیں. لیکن پہلے زمانے میں پاکستان میں آج بھی جو ہے انڈیا پاکستان کے اندر صبح جو ہے وہ اسکول اس کے اندر جو ہے وہ ایکسرسائز وغیرہ کراتے تھے، PT کہتے تھے اسے. تو وہ کیوں کراتے تھے؟ تاکہ بچے صبح فریش ہو جائیں، تاکہ اس کلاسوں کے اندر جائیں تو وہ ان کی اسٹڈی اچھا ہو. تو اسی لیے آپ تھوڑی سی اپنی ایکٹیویٹیز کریں اور اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت اپنے پاؤں کا مساج کریں، تو اس سے انشاءاللہ کافی بہتری ہوگی. کچھ کالز ان کو شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ مزید جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
جی کالر آپ آن ایئر ہے. السلام علیکم. جی انشاءاللہ آپ کی کالز پھر شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا اسی طریقے سے ان کا ایک اور سوال تھا. ان کی بیٹی ہیں 34 سال کی, 50 kg ان کا وزن ہے. بتاتے ہیں کہ بیٹی پر ہاں وہ 8 مہینے کی پریگننٹ ہیں. تو اس حوالے سے ان کو بھی اس کے حوالے سے بھی کچھ بتلائیں. دیکھیں بیٹی کے لیے جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کے لیے ایک تو یہ کہ اچھی خوراک کو اپنی توجہ دیں, اپنی خوراک پر توجہ دیں, کیونکہ اب ان کو اپنی خوراک سے اپنی فکر سے زیادہ ماں کی جسم سے زیادہ بچے کی خوراک, بچے کی ایک جان کے اندر دوسری جان پل رہی ہے, اس کی حفاظت کے لیے اچھی خوراک کا ہونا بہت ضروری ہے. اب خاص طور پر 8 مہینے کی پریگننٹ ہے تو اس میں خاص طور پر دودھ دہی وغیرہ دن کے اندر استعمال کروائیں. اس کے علاوہ اچھی خوراک کے اندر فاسٹ فوڈ سے بچیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کو یخنی وغیرہ بنا کر دیں. اس کے علاوہ کیا کریں, ان کو ظاہری بات ہے 8 مہینے کی ہیں تو اگلے مہینے جو ہے انشاءاللہ العزیز خوشخبری ہوگی. تو اب اس کے لیے کیا کریں کہ آپ دیسی گھی لے لیں. دیسی گھی مل جاتا ہے ماشاءاللہ, تو دیسی گھی دودھ کے اندر ڈال کر روزانہ پابندی سے ان کو دیں. اس کے علاوہ کیا کریں, ان کو تھوڑا سا باہر لے کر جائیں. اس کیفیت میں زیادہ خواتین کے لیے باہر جانا بھی مشکل ہوتا ہے, تو اچھا اپنے آپ کو ڈھک کر جو ہے نا باہر چلے جائیں اور پکڑ کر ان کو لے کے جائیں. تھوڑا سی واک زیادہ کریں. جتنی واک زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا, اتنی بھی انشاءاللہ پیدائش میں پھر آسانی ہوگی. نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پھر تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا ایک قیامت کا منظر, قیامت جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے, بڑا مشکل وقت ہوتا ہے, درد ذہ کی تکلیف. اللہ تبارک و تعالی ماؤں کو صبر عطا فرمائے. تو بہرحال یہ اس چیز کا احتیاط بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ہماری ایک اور بہن ہے, ہماری بلکہ ایک اماں جی ہیں, ان کو شوگر ہے, کولیسٹرول ہے, بلڈ پریشر ہے, ڈپریشن بھی ہو گئے 6 مہینے سے. اب ان کی ٹانگیں اور ہاتھ بہت کامتے ہیں. اس کے حوالے سے کچھ بتلائیں. دیکھیں جی, اور کہتی ہیں کہ اس بچوں کی وجہ سے کافی ڈپریشن. دیکھیں جی خاص طور پر میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اکثر والدین دیکھیں جو کولیسٹرول اور خاص طور پر بلڈ پریشر کے مریض ہیں, ڈپریشن میں چلے گئے اور ہاتھ پاؤں ان کے کامتے ہیں. یا آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جب بھی ان کے دماغ پر دباؤ ہوتا ہے, پریشر ہوتا ہے, ایک عام آدمی بھی جب اس کو غصہ آتا ہے, اس کے دماغ پر پریشر ہوتا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دماغ پر حد سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں. تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اگر اولاد ان کی موجود ہے تو خدا را اپنے ماں باپ کو تسلی دیں, اپنے ماں باپ کو سکون دیں. اس آخری عمر میں ان کو یہ اپنی بد نصیبی نہ ٹھہرائیں کہ اس آخری عمر کے اندر بھی وہ آپ کی وجہ سے کسی تکلیف کے اندر ہوں. ایک تو یہ کہ اولادوں کو چاہیے کہ ماں باپ کو آخری عمر کے اندر خوشیاں دیں, ان کی دیکھ بھال کریں. اچھا دوسرا کام یہ کہ اماں جی آپ کیا کریں کہ آپ دیکھیں اگر آپ خود کر سکیں, ایک تو یہ کہ آپ کی عمر 80 سال ہے, اب آپ کے لیے اگر کوئی کچھ اور کر سکے تو بہت بہتر ہے. نہیں تو دوسرا کام یہ کہ آپ کو ایک تو مساج کروانا پڑے گا. مساج بہت ضروری ہے. دوسرا ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ میتھی دانہ استعمال کریں. میتھی دانے کو ایک چمچ پاؤڈر کو ہلدی والے پانی کے ساتھ کھانا شروع کر دیں, اور تھوڑا سا تیل لے کر, زیادہ نہیں تو اپنے ہاتھوں کو, اپنے پاؤں کو, اپنی ٹانگوں کو تھوڑا سا مسل لیا کریں. پاؤں کے تلووں پر ضرور تیل لگائیں, اپنے ناف میں تیل ضرور لگائیں. ناظرین کرام پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے کہ اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تمام ہی مریضوں کو شفا نصیب فرما, اور جن کے مرحومین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان کی بخش مغفرت فرما اور ان کے صبر عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت.